بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے سب کو رخصت کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آ جائے۔ اندر آئے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کہا۔ یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے اندر نہ جانا۔ یا رسول اللہ، مجھے حکم ہے آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہیں تو لے جاؤں، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ پوچھا جا رہا ہے، موت پوچھ رہی ہے کہ آؤں یا نہ آؤں۔ آپ نے کہا، اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا، ہاں جی، نکالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ او میرے بہنوں اور بھائیوں، ایسی موت مانگو، اللہ سے ایسی موت مانگو۔ جب جا رہے ہو، دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو اللہ خوش ہو رہا ہو۔ ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو، موت ہمارے لیے رہا تو اللہ خوش ہو رہا ہو۔ جب حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے۔ بے شک یہاں غم ہے، دکھ ہے، لیکن سعد کے وہاں پہنچنے پر اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش ہو۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، اس کے حبیب کو ڈھونڈو۔ جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں، میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں، ایک تو زہر میں تڑپتا ہے اور ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا، قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیونکہ ایک دنیا کی بازی ہارا لیکن اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مقصد بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اللہ کو اپنا مطلب بناؤ۔ جبرائیل علیہ السلام، واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ساتھ دوں گا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کملی والے پر۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور تم بھی بندر اور خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں ہمارے بیچ حائل ہو گئی ہیں، بندر اور خنزیر بننے کے بیچ میں حائل ہو گئی ہیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ، باقی ہفتہ کے دنوں میں کھاؤ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ کو نہیں۔ کہا کھائیں گے، کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔
شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے، کوئی نشانی بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھنسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا؟ ہمارے ساتھ وہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا، یہ تو دنیا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھا میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان پہ ہوگا ایک مشہور لفظ ہے، نفسی نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی، ایک چیخ مارے گی اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی۔ اس کی آگ کے شعلے، اس کا دھواں، اس کی چیخ، اس کی آواز جب وہ قریب آئے گی تو اس کی آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے، یا رب نفسی نفسی نفسی، یا اللہ میری جان میری جان، ماں نہیں، باپ نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ میں اور آپ عام لوگ ہیں، انبیاء کہیں گے، یا اللہ میری جان۔ ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے، یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہے گی، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نفسی۔ حضرت نوح علیہ السلام نفسی نفسی نفسی۔ حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی۔ یوسف یعقوب باپ بیٹا ہے لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا، آپ کا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا، نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی، امتی امتی امتی، ایک دکھ بھری درد بھری آواز آئے گی، امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے کہ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی تو اوہ، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے میرے رب میری امت۔ کون سی امت؟ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے؟ ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے؟ ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے؟ ساری زندگی جوا کھیلتے رہے؟ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ نہ تمہیں میری عزت کا خیال آیا، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال کیا۔ میرے معصوم بچے نیزوں پر چڑھ گئے۔ تم چند پونڈوں کے لیے، چند روپوں کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ، یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال۔ یہ کہنے کا موقع تھا۔ میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر، اس کامل اکمل نبی پر۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے؟ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہر ہستی کا حق ادا ہو سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ نہ یہاں بھلایا اور نہ وہاں بھلایا۔ جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو آپ نے کہا، چلو ملک الموت، اللہ کی تقدیر کو پورا کرو۔ اور جاتے ہوئے یہ دو نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی بیویوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، امت کے لیے۔ اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے سینے پر دراز تھے۔ حضرت عائشہ سیدھا بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے فخر ہے کہ میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی غمگین ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی اس دنیا میں کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑتی دوڑتی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل پوری ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، چادر ڈال دی گئی۔ ایسی موت آپ کو نصیب ہوئی کہ موت نے بھی آپ سے پوچھ کے آپ کی جان نکالی، آپ کی روح کو قبض کیا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ایسی موت مانگو اللہ سے کہ جب آپ جاؤ تو اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو۔